بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچوں نمازوں میں کل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعتیں نماز فجر میں، 6 رکعتیں نماز ظہر میں، 2 رکعتیں نماز مغرب میں اور 2 رکعتیں نماز عشاء میں۔ ان 12 سنتوں کو پڑھنے والے کے لیے احادیث صحیحہ میں فضیلتیں آئی ہیں، اور جو شخص ان کو بلا وجہ ترک کرے گا اس کے لیے وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرضوں کے علاوہ یہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کی تاکید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہو تو بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا، یعنی یہ اتنی اہمیت اور فضیلت والی سنتیں ہیں کہ ان کو اس حالت میں بھی ترک نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ان سنتوں کو مکملات کہتے ہیں۔ مکملات کا مطلب ہے کہ جس شخص کی قیامت کے دن فرائض اور واجبات کی تعداد کم ہوگی، اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے اس شخص کی فرائض اور واجبات کی تعداد کو ان سنتوں سے پورا فرما دے گا۔ اور سنتیں ترک کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے وعید ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جو شخص میری سنت کو چھوڑ دے گا تو وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اب سنتوں کی اتنی اہمیت ہے اور سنتوں کی اتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت ایک فتنہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صرف اور صرف فرائض اور واجبات ہیں، سنتوں کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے صرف اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ الزام اس وقت ٹھیک ہوتا اگر سنتوں کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود نہ ہوتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سنتوں کو پڑھا نہ ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو پوری زندگی پڑھا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے پوری زندگی پڑھا ہے تو امت کو اس عمل سے دور رکھنا، اس عمل سے محروم بنانے کی کوشش کرنا انتہا درجے کی بدبختی ہے اور شقاوت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان سنتوں کو ادا فرمایا تو ایک امتی ان سنتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی بھی موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، لہٰذا اس فتنے کا شکار نہ ہوں۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بد عمل بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے نبی کی سنتوں سے دور کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں سے، ان سازشوں سے محفوظ فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔